کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، کانن، سین پیش سو، کانن ناسو۔ تو دیکھیے کانن ناسو کے اندر الف لام یہاں پر آ رہا ہے۔ تو الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ نون، اور نون حروف شمسی کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف اور لام دونوں کو سائلنٹ کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کان الناس، یعنی الف اور لام کے سائلنٹ ہونے کی وجہ سے یہ نون پچھلے والے نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ آج میں اس سبق کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی خاص باتیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی۔ یعنی ہم قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتی، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتا، لیکن ہم کنفیوز رہتے ہیں یہ الف اور لام پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے اس سبق میں آپ کے سارے کنفیوژن دور ہونے والے ہیں۔ جڑے رہیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا سبق دیکھیں۔ آج کا ہمارا سبق بہت ہی خاص ہونے والا ہے، یعنی اس سبق کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ مشق کر کے، پریکٹیکل کر کے لائیو دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی کسی بھی حرف میں حروف قمری اور حروف شمسی کی پہچان بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا حرف سائلنٹ ہوگا اور کون سا پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے سارے کنفیوژن آج کے اس سبق میں دور ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو بالکل بھی آپ اسکپ نہ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، تبھی انشاءاللہ آپ سمجھ پائیں گے اور سیکھ پائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق بنا کسی دیری کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو سبق نمبر 15، یعنی تختی نمبر 15، حروف قمری و حروف شمسی کا سبق۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15، حروف قمری و حروف شمسی۔ تو اس تختی کو بہت ہی دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے کس طرح سے کیا کیا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، والقمری کے اندر یہ جو الف لام ہے اس میں سے الف سائلنٹ ہوگا اور لام کو پڑھیں گے۔ والقمری، حروف قمری 14 ہے، با، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کیف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 14 حروف ہمیں بنا دیکھے یاد ہونے چاہیے، تبھی ہم جا کے قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر پہچان کر کے حرف کو سائلنٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ حروف ہمیں بنا دیکھے یاد نہیں ہوں گے تو ہم پہچان کر ہی نہیں سکتے قرآن کریم کے اندر کہ حروف قمری ہو رہا ہے یا حروف شمسی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 سمجھتے ہیں، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ یعنی یہ حروف شمسی بھی ہمیں بنا دیکھے یاد ہونے چاہیے۔ دیکھیے جو میں نے اس کے اندر بتایا آپ کو، حروف قمری میں کیا سائلنٹ کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، اور حروف شمسی میں کیا سائلنٹ کرنا ہے، وہ اس سبق کے اندر آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ مشق کر کے بتاؤں گا۔ دھیان سے دیکھیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقمر، را زیر ری، والقمری،
یعنی دیکھیے والقمری کے اندر الف لام آ گیا، اور الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ قاف، اور قاف حروف قمری کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف کو سائلنٹ کر دیں گے اور لام کو پڑھیں گے۔ کیسے؟ والقمری، واو لام زبر ول، یا زبر یا، والیا، تا کھڑا زبر تا، والیتا، میم کھڑا زبر ما، والیتاما۔ تو دیکھیے والیتاما کے اندر الف لام آ گیا، اور الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ یا، اور یا حروف قمری کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف کو سائلنٹ کر دیں گے، صرف لام پڑھا جائے گا۔ والیتاما، یہی پہچان ہے حروف قمری کی، اسی طرح سے ہم قرآن کریم کے اندر بھی پہچان کریں گے۔ واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق، را زبر را، والاقر، با زیر بی، والاقربی، نون زبر نا، والاقربین۔ تو دیکھیے والاقربین کے اندر الف لام آ گیا، اور الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ حمزہ، اور حمزہ حروف قمری کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف کو سائلنٹ کر دیں گے، صرف لام پڑھا جائے گا۔ والاقربین، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، مل قا، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قارعہ، تا پیش تو، مل قارعتو۔ تو دیکھیے مل قارعتو کے اندر الف لام یہاں پر آ رہا ہے، اور الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ قاف، اور قاف حروف قمری کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف کو سائلنٹ کریں گے، صرف یہ لام پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ مل قارعتو، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہمل، میم فا پیش مف، ہم المف، لام زیر لی، ہم المفلی، حا واو پیش حو، ہم المفلحو، نون زبرنا، ہم المفلحون۔ یہ ہم المفلحون کے اندر الف لام یہاں پر آ رہا ہے۔ الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ میم، اور میم حروف قمری کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں اس الف کو سائلنٹ کر دیں گے، صرف لام پڑھا جائے گا، اور لام پیچھے والے حرف یعنی میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ہم المفلحون۔ تو آئیے آگے سمجھتے ہیں، یہ ابھی تک ہم نے سمجھا ہے حروف قمری کے بارے میں۔ حروف قمری میں کیا تھا؟ الف لام کے اندر الف سائلنٹ ہو رہا تھا اور لام پڑھا جا رہا تھا، لیکن حروف شمسی کے اندر بھی الف لام سے ہی پہچان ہوتی ہے، لیکن الف اور لام اس میں دونوں سائلنٹ ہوں گے۔ کس طرح سے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش، اذش، شین میم زبر شم، اذا الشم، سین پیش سو، اذا الشمس۔ تو دیکھیے اس میں الف لام یہاں پر آ رہا ہے، اور الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ شین، اور شین حروف شمسی کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف اور لام دونوں ہی سائلنٹ ہوں گے، صرف یہ شین اس ذال سے مل کر پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ اذا الشمس، اذا الشمس، کاف الف زبر کا، نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، کانن، سین پیش سو، کانن ناسو۔ تو دیکھیے کانن ناسو کے اندر الف لام یہاں پر آ رہا ہے، تو الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ نون، اور نون حروف شمسی کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف اور لام دونوں کو سائلنٹ کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کان الناس، یعنی الف اور لام کے سائلنٹ ہونے کی وجہ سے یہ نون پچھلے والے نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ کان الناس، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام را پیش لر، یقول، را زبر را، یقول را، سین واو پیش سو، یقول الرسو، لام پیش لو، یقول الرسول۔ تو دیکھیے الف لام یہاں پر آ گیا۔ الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ را، اور را حروف شمسی کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف اور لام دونوں کو سائلنٹ کر دیں گے، اور یہ را پچھلے والے لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے؟
یقول الرسول، حمزہ زبر ا، قافیہ زیر قی، اقی، میم صاد پیش مس، اقیمس، صاد زبر صو، اقیم الصو، لام کھڑا زبر لا، اقیم الصلاۃ، تا زبر تا، اقیم الصلاۃ۔ تو دیکھیے اقیم الصلاۃ کے اندر الف لام یہاں پر آ رہا ہے، تو الف لام کے بعد والا حرف کیا ہے؟ صاد، اور صاد حروف شمسی کے 14 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں الف اور لام کو دونوں کو سائلنٹ کر دیں گے، اور یہ صاد یعنی اس میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے؟ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ تو دیکھیے میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ حروف قمری سے لے کر حروف شمسی تک آپ کو بتایا ہے، تو اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا ہے آج کا، تو آپ پورے قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر اس حروف قمری کی اور حروف شمسی کی پہچان آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن پہچان ہوگی کیسے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بولا تھا کہ یہ حروف قمری کے جو 14 حروف ہیں اس کو بنا دیکھے یاد کرنا ہے، اور ایسے ہی حروف شمسی کے جو 14 حروف ہیں ان کو بھی بنا دیکھے یاد کرنا ہے، تبھی ہم قرآن کریم کے اندر حروف قمری کا قاعدہ اور حروف شمسی کا قاعدہ سمجھ پائیں گے، اور یہ سمجھ پائیں گے کون سا حرف سائلنٹ ہوگا اور کون سا حرف پڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔